اکثر و بیشتر بلکہ موسٹ آف دا ٹائم آپ نے کراچی کی سڑکوں پہ ایسے منظر دیکھے ہوں گے کہ ٹریفک اہلکار اور ڈرائیورز آپس میں الجھ رہے ہیں. الجھ رہے ان دا سینس کہ ان میں بحث ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں اتنا ٹریفک اتنے لوگ اور وہاں پہ اگر یہ چھوٹا بھی انسیڈنٹ ہو جائے نا تو وہاں پر پھر وہ سڑک جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جام ہو جاتی ہے. اچھا، اور نہ صرف یہ الجھنے کے مسائل بلکہ پھر شہریوں کی جانب سے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. کافی ویڈیوز بھی آتی ہیں منظر یہاں پر کہ اس نے پیسے لے لیے، اس نے پیسے لے لیے. تو اب ان تمام تر مسائل سے نمٹنے کے لیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کراچی کو جدید شہر بنانے کی جانب سندھ حکومت کا ایک اہم قدم، ایک اہم فیصلہ. اب ترقی یافتہ ممالک کی طرح کراچی کی سڑکوں پر بھی ٹریفک اہلکار ڈرائیور سے الجھیں گے نہیں، کیونکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چلان سیدھا گھروں پر بھیجا جائے گا. اچھا جی، اب یہ جو جدید ڈیجیٹل ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم ہے، اس کو ٹریفک ریگولیشن سائٹیشن سسٹم ٹریکس کا نام دیا گیا ہے. اور کراچی میں نصب HD کیمروں کی مدد سے رفتار کی حد عبور کرنے، یعنی کہ آپ کتنی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں وہ مانیٹر کی جائے گی. ساتھ میں اگر سگنل توڑا ہے اور غلط پارکنگ کی ہے، یہ والی جو خلاف ورزیاں ہوں گی تو ایسے یہ جو ہے یہ خود کار نگرانی کرے گا. اور پھر ظاہر ہے اس میں ایک چیز اور بھی اچھی ہوگی کہ جو ہمارے ٹریفک اہلکار ہیں ان پر بھی تھوڑا برڈن کافی حد تک یہ کم ہوگا اور یہ خود کار نظام کے تحت جو ہے وہ کافی زیادہ اچھے سے چیزیں پھر مانیٹر ہو سکیں گی. تو شہریوں کو موقع پر روکنے کے بجائے خلاف ورزی کی تصویر لے کر ای چالان براہ راست ان کے گھر کے پتے پر بھیجا جائے گا اور خلاف ورزی کی تصویری ثبوت ایک طرح سے ہوگا. تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو یہ پے بھی کرنا پڑے گا اور یہ ان کا ایک طریقے سے ایک سوشل آپ کہہ لیں پروفائل بھی بنتا چلا جائے گا. اچھا، انفورسمنٹ کے لیے یہ بڑا اچھا قدم ہے. اور جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چالان اگر 21 دن تک ادا نہ کیا تو پھر جرمانہ ڈبل ہو جائے گا اور 3 ماہ تک جو ادائیگی ہے، ادائیگی کی صورت میں ڈرائیور کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا. کئی ماہ تک نادہندہ رہنے کی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی بلاک کیا جائے گا. تو اقدامات تو ہو رہے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں ان کی استعداد بڑھانی چاہیے، ان کا نمبر بڑھانا چاہیے، تو ہم اتنے بڑے شہر میں کتنے ہی بڑھا سکتے ہیں. یہ جو انیشیٹو ہے، جو پروگرام ہے ای چلانس کا، یہ بڑا معاون ثابت ہوگا ہمارے ٹریفک اہلکاروں کے لیے. بٹ اس کے اندر کیا مزید چیزیں ہیں، کیا کچھ اگر لیکیجز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ظاہر ہے وہ تو جب پروگرام پر عمل درآمد ہوگا تو وہ سامنے آتی جائیں گی. ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وجہ سے جو ایک یہ وہ بات جو سامنے کے الزام لگتے تھے کہ جی انہوں نے مجھ سے پیسے لے لیے، چالان نہیں کاٹا یا ایکسٹرا پیسے ہو گئے، یہ سب بھی کور ہو سکے گا. تو چلیں جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے اشتہار بھی دیکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ نہ تکار نہ فرار، اب گھر بیٹھے آئے گا ای چالان. سو ای چالان کس طرح کا ہے؟ ویسے ہی ہے جیسے ویسٹ میں؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیں پبلک کے لیے بھی. ایگزیکٹلی دیکھیں، یہ دنیا میں نا یہ مروج ہے. ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے، مختلف جو سسٹم اس کو اسٹڈی کیا ہے اور اپنے شہر کے حساب سے اس کو ڈیزائن کر کے لیجسلیٹ کروایا ہے. تو اس میں جو بھی وائلیشن ہوگی وہ ہمارے آٹومیٹک جو کیمرے ہیں جو AI بیسڈ ہیں وہ اس کو کیپچر کریں گے، اس کی 4 تصویریں اور اس گاڑی کا نمبر، اس کی پھر ایڈریس اور اس کا CNIC وہاں سے پک کیا جائے گا نادرا سے. اینڈ دین جو لائسنس ہوگا اس کا وہ DL برانچ جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے وہاں سے پک کیا جائے گا اور گھروں کو ودن 24 آورس ان کراچی ڈیلیور ہوگا. ایکچولی اس کے پیچھے وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ روڈ کے اوپر بھلے کتنے ہی اہلکار کیوں نہ ہو جائیں، ٹریفک پولیس کے 90 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں جو روڈوں پہ چل رہی ہیں، ان کو وہ مینولی فزیکلی کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. تو 2 چیزوں پر انٹرونشن کی ضرورت تھی. ایک یہ آٹومیٹڈ فیس لیس ای ٹکٹنگ جو کہ شفاف اور فیئر سسٹم ہے. دوسرا گراؤنڈ کے اوپر جو ہمارے سگنل سسٹمز ہیں، ہماری روڈ مارکنگز ہیں، روڈ فرنیچر ہے، اس کی امپروومنٹ. سو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وائلیشن جو ہے صرف کیمرہ ہی ڈیٹیکٹ کرے گا، بلکہ جو ٹریکرز آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی گاڑیوں میں لگوائے تھے، اب وہ بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. اب جو بھی گاڑی جو ہے اسپیڈ سے اوور اسپیڈ کرے گی تو اس کو کیمرہ نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ٹریکر
پک کرے گا اور وہ بھی آٹومیٹڈ چلانس جو ہے نا جنریٹ ہو کے جائیں گے. اور تیسری جو اس کی خاص بات ہے وہ ہے نو پارکنگ زون کے اندر گاڑیوں کا کھڑا کرنا, یا سنگل لین پارکنگ میں ڈبل فائل پارکنگ کرنا, یا ان ٹائمز پر کسی جگہ پر پارکنگ کرنا جہاں پر ان ٹائمز میں وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اس طرح کے بورڈز بن رہے ہیں اور پورے کراچی میں ہم لگائیں گے, اور پھر اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو پھر ہمارے سسٹم میں وہ نو پارکنگ یعنی کہ جو پارکنگ وائلیشنز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پک ہوں گی, اور وہ بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں تک پہنچائی شاہ جائیں گی. صاحب اب مطلب یہ میں نے اخذ ہے کہ اب کوئی بحث مباحثہ نہیں, کوئی تکرار, کوئی فرار نہیں, اب سیدھا یہ چلان اور سفارش بھی نہیں, کوئی سفارش موقع پر جو فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بتائیں کہ وہ گاڑیوں کے اونرز جنہوں نے ابھی تک گاڑیاں اپنے نام پہ ٹرانسفر ہی نہیں کرائیں, تو ان کا جو ای چلان ہے وہ ان کے پریویس اونرز کے گھر جائے گا اوبیسلی. اس سسٹم میں کیا کریں گے پھر؟ اس ایکچولی وہ ایکسائز نے ایک سہولت دی ہوئی ہے پورے سندھ میں کہ اگر آپ اونر ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, آپ نے جس سے خریدی ہے وہ ملک سے باہر ہے یا وہ زندہ نہیں ہے یا وہ آپ کو ٹریس نہیں ہو رہا, تو آل یو نیڈ ٹو ڈو اس کے آپ اپنے کاغذات لے کر آئیں ان کے کسی بھی سینٹر کے اوپر, اور آپ اپنے نام فنگر پرنٹس کرا کے اپنے نام کروا لیں. سو انہوں نے وہ جو سیلر تھا اس کا جو ضروری ہونا تھا وہ ختم کر دیا. تو پبلک کو بھی چاہیے, دیکھیں یہ آپ کی سہولت کے لیے سسٹم ہے, اگر آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے, اس کے بہترے فائدے ہیں. ایک تو آپ کی جو ہے نا ٹریفک وائلیشن جب بھی ہوگی تو پولیس والے آپ کو روکیں گے نہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو سکون ہوگا, ٹریفک جیم نہیں ہوگا. دوسرا اس کا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کرائم کنٹرول, وین یو ہیو یور نمبر پلیٹس پراپرلی ویزبلی جو ہے نا انسٹالڈ, تو کیمرے کی آنکھ تو پھر ہر طرح سے دیکھ رہی ہے, صرف ٹریفک کی وائلیشن نہیں دیکھ رہی. بلکہ اکثر لوگ تو ٹیکس نہ پے کرنے کے چکر میں بھی ٹرانسفر نہیں کرواتے ہیں. دیکھیں وہ تو اب سسٹم اتنا مربوط ہے, ایک ہم پلیٹ فارم پر ہیں, ہم ایکسائز, ٹرانسپورٹ, ڈی ایل, نادرا, یعنی کہ یہ 4 جو ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو ایک ہی ساتھ کام کریں گے. فار ایگزامپل ایک کار جا رہی ہے, اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا, یا فون پہ بات کر رہا ہے, یا رانگ سائڈ سے وہ جا رہا ہے, یا اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, مطلب واٹ ایور وائلیشن, وہ ہو جاتی ہے ہماری پرائمری وائلیشن. ٹھیک ہے, جب پھر ہم اس کی گاڑی کو پک کریں گے تو اس میں پتہ لگے گا اس نے تو 10 سال سے ٹیکس بھی نہیں بھرا, تو وہ آٹومیٹیکلی پھر اسی ای چلان میں نئے چیپٹر کھلتے جائیں گے. نذیر کی طرف بڑھتے ہیں. نذیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. نذیر ایک چیز بتائیے گا, آپ ظاہر ہے بہت اچھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, امپلیمنٹیشن از دا کی, لیکن کیا کراچی کے مسائل جو اتنے گمبھیر سے ابھی ایک ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا, یہ پاسبل ہو سکے گا؟ دوسرے جب ہم دیکھتے ہیں سیف سٹی کیمراز کی بات آتی ہے تو کیمراز سم ٹائمز ان کی کوالٹی اس معیار کی نہیں ہوتی, سم ٹائمز وہ فنکشنل نہیں ہوتے ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں سگنل بھی لگے مگر وہ سگنل کام نہیں کر رہے ہیں, سگنل لائٹس کام نہیں کر رہی ہیں. تو یہاں پر اس کو کیسے میک شور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو پروجیکٹ یہ ڈی آئی جی ٹریفک وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ کے احکامات پر یہ شروع کرنے جا رہے ہیں الیکٹرک چالان کا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ سسٹم اگر پراپر طریقے سے آغاز ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ شہر قائد دور جدید کے ایک بڑے فیز میں پہلی مرتبہ داخل ہو جائے گا, جو پورے پاکستان میں ٹریفک کا نظام تو اسلام آباد میں بھی اچھا ہے, لاہور بھی اچھا ہے, لیکن پھر بھی ایک الیکٹرک چالان جو اس طریقے سے ای چالان جو ہے یہ ہر جگہ پر نہیں ہے. آپ باہر کے ممالک میں تو دیکھتے ہیں, تو جس طریقے سے کراچی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تو سب سے بڑا چیلنج ان کو یہ ہوگا کہ موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے نا ایک دھارے ملانا, ایک لین ملانا, کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 45 لین ہمارے کو سب یہ کام جو ہے انجینئرنگ بیورو کا ہے. جس طرح یہ ٹریفک پولیس ہے, ٹریفک پولیس کا کام ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے, اسی طرح سگنل لگانا, لین بنانا, یہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے جو کے ڈی اے کے دائرہ کار میں آتی ہے. تو اسی طرح بہت سارے اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ اگر ایک ٹریفک کنٹرول کرنے کا ایک ادارہ ہے تو وہ تمام چیزیں ٹریفک کے ہی ماتحت ہونی چاہیے. تو یہاں پر جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ ایک حیرت کی بات ہے. آپ کے اگر سگنل خراب ہوتے ہیں تو ٹریفک پولیس کے ڈی او کو خط لکھتی ہے, ٹریفک انجینئرنگ بیورو کو خط لکھتی ہے. ہمارے ہاں ایک طرف یہ بی آر ٹی کا منصوبہ چل رہا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز سیکریٹریٹ سے لے کے صفورہ تک, اس طرح کراچی کے اور بھی جگہیں جہاں کھدائی ہوئی ہوئی ہے اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے, تو ان جگہوں پر پولیس کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے باقاعدہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے روز میٹنگ بھی کی جاتی ہے، اجلاس بھی کی جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک فیس لیس سسٹم شروع ہو جائے۔ کراچی میں 2000 سے زائد کیمراز پہلے بھی سی پی او اور ایس ایس یو اور یہ حسن اسکوائر میں یہ لگے ہوئے تھے، ان کی ریزولیشن اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ قابل قبول تھے۔ اس کے بعد S4 سسٹم شروع ہوا۔ S4 کراچی سمیت پورے سندھ میں جو 48 یا 50 کے قریب ٹول پلازاز ہیں وہاں پر لگے ہوئے ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے کیمراز ہیں، اسی سے کئی انہوں نے کیس بھی ٹریک کیے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سیف سٹی جو بننے جا رہے ہیں تو یہ تقریباً 550 سے اوپر یہ کیمرے ہوں گے جن کی ہائی ریزولیشن ہے، جس میں ANPR اور FR اس کے اندر سسٹم ہے، یعنی کہ آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن اور فیس ریکگنیشن۔ اس کے اندر 80,000 سے 1 لاکھ سے زائد جرائم پیشہ عناصر ہے جن کا ڈیٹا فیڈ ہے۔ کوئی بھی مشتبہ شخص جس کا ڈیٹا فیڈ ہے وہ جیسے ہی سامنے آئے گا پاپ اپ آ جائے گا۔ اسی طرح جو آپ کا سیف سٹی کا یہ سسٹم بننے جا رہا ہے تو اسی سسٹم کے اندر یہ ای چلان کے کیمراز کو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے یہ سافٹ ویئر انسٹال کر کے، تاکہ جب یہ ای چلان جب ہوگا تو دن میں تو کسی بھی گاڑی کا چالان آپ کسی بھی نمبر پلیٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت چالان کے لیے آپ کو جو آپ کی یہ جرک والی جو نمبر پلیٹیں آئی ہیں جو بلنک کریں گی، گلو کریں گی، تو اس کا چالان پھر اس طریقے سے ہو سکے گا۔ اسی لیے یہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ یہ نمبر پلیٹس لگا لیں، کیونکہ ورنہ رات میں چالان کا ایشو ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جو ای چلان پروگرام ہے اس کے تناظر میں کتنے کیمراز ہیں جو ابھی انیشیل لیول پہ اب کام آئیں گے ہمارے، اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ وہ کیمراز کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی ہے کہ پورے شہر کو کوریج دے سکے؟ دیکھیں یہ عوام کے لیے، سٹیزنز کے لیے ایک رسپائٹ بھی ہے کہ جن علاقوں میں یہ کیمرے نہیں ہوں گے نیچرلی دے ول ہیو انف ٹائم ٹو امپروو دیئر ڈرائیونگ ہیبٹس۔ تو جہاں پر لگ رہے ہیں تقریباً جیسے نذیر شاہ نے کہا کہ ابھی فی الحال ہمارے 550 پلس کیمرے جو ہیں ان پلیس ہیں، اور بائی نومبر وی ول بی اراؤنڈ یہ فگر ہو جائے گی 1300۔ الٹیمیٹلی پورے کراچی میں ان دا نیکسٹ فیو ایئرس یہ 12,000 کے قریب کیمرے لگیں گے، اور تقریباً پورا کراچی کور ہوگا۔ دیکھیں جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے نہیں آتی ہے، وہ اس میں آپ نے سلولی اور ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم ریونیو کلیکٹ کریں یا زیادہ سے زیادہ چالان کریں، ہمارا مقصد ہے کہ روڈ کے اوپر ڈسپلن لے کر آئیں، اپنے قومی کریکٹر کو روڈز پر اس کی عکاسی کریں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو آپ ٹکٹ بھیجیں، آل یو نیڈ از کہ اس طرح کے پروگرامز ہوں، سیمینارز ہوں، اویئرنیس کیمپینز ہوں۔ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے روڈ لین مارکنگز نہیں ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر شارع فیصل خالی ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ موٹر بائکرز دے پریفر گوئنگ ان دی فاسٹ لین۔ تو اب یہاں پر لین نہیں ہے، یہاں پر ان کو مطلب ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ فزیکلی تو آپ شارع فیصل پہ ناممکن ہے کسی کو بھی روک سکیں۔ تو اب یہ جو سسٹم ہوگا کم از کم ان کو وہ پک کرے گا، لوگوں کو احساس ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ گریجولی بٹ شیورلی یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں میں بھی امپروومنٹ نظر آئے گی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس آئے گی، اور پھر وہ ان کا اپنا کیریکٹر بھی اس حوالے سے بلڈ ہوتے آئے گا۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ نذیر، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر انفورسمنٹ، اصل بات ہے کہ اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو، اور جو چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں اس پر ایٹ لیسٹ ویسے ہی عمل ہو جیسے کہ ان کا پرپس۔ اور یہ جو ہم سڑکوں پر سپاہیوں کے ساتھ، ٹریفک اہلکار کے ساتھ بحث، تکرار اور سفارشی کلچر تھا وہ بھی ختم ہوگا، اور دونوں طرف کڑی نظر ہوگی۔ آپ نہ بدتمیزی کریں گے، نہ آپ سے کوئی بدتمیزی